راہوں پر جب وہ اڑ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا تو آپ نے کہا سنو یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو, یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے, لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں. یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو, کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے, لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے, اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں, فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ, میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی, اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے. رہو گے تو جہنم میں, کھاؤ گے تو جہنم میں, پیو گے تو جہنم میں, سو گے تو جہنم میں, اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں. اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ, کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا, ادھر سے وہ چیخنے لگا, اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اس کی ہے, یہ زمین میری نہیں ہے اسی بھائی کی, اس کو دے دو. اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا تو یہ بھی چیخ پڑا, اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ میری نہیں اس کی, اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے, لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کہ پتہ نہیں ہو سکتا میری نہ. دوسرا بھی سوچنے لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے, ہو سکتا میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو. تو دوسرا بھی ڈر گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, نہیں نہیں میری نہیں اسی کی, اسی کو دے دو. اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری, اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں. بھاگ گئے, جانے لگے. آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے ہیں. دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں, آپ اسلام کے کام میں لے آئیے. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا, لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو, ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں, جھگڑنے والوں, زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں, سوچو. اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ اگر تم نے کیا ہے, چاہے ایک بالشتی کیا ہو, آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے لی کہ ناجائز طریقے سے. اگر وہ ناجائز طریقے سے لی ہے تو آپ جہنم میں رہ رہے ہو, اتنا یاد رکھیں. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے, جنت نہیں ہے. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو 7 زمینوں کا طوق بنا کر تمہارے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ پنچایت میں فیصلہ کیسا ہوتا تھا. دلیلیں دونوں طرف سے سنی جاتی تھیں, اور دونوں طرف سے سننے کے بعد فیصلہ دلیلوں کی بنیاد پر کیا جاتا تھا. کیا پنچایتوں میں آج ایسا فیصلہ ہو رہا ہے؟ دونوں طرف سے بات سن کر کیا عدل و انصاف کی روشنی میں, دلیلوں کی روشنی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ سپوز دیٹ, فرض کر لیجئے آپ کے اس گاؤں کا کیا نام ہے, کریے, پنچایت نے لڑکی کو برآمد کر لیا, لڑکا لڑکی دونوں آ گئے, لڑکے